والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر احسان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر احسان ہے، اہل بیت کا شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ایک آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیحزم عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں نے اہل بیت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، کیا گھر والے جو ہی سرکار کے گھر میں رہنے والے، کون سے گھر میں رہنے والے؟ جو سرکار کے قریبی رشتہ داران جو ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس، میں نے ان کے نزدیک میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ میرے اہل بیت کے نزدیک، میرے گھر والوں کے نزدیک، گھر بھی اور گھر والے بھی، دو چیزیں ہی دیکھ لو، یاد رکھ لو، گھر بھی ہے گھر والے بھی ہے۔ نہ گھر کے نزدیک آتا رجس، گندگی برائی، نہ گھر والے کے نزدیک آتا۔ کان کھول کو سن لے، یہ قرآن کی آیت ہونا تو اٹھا کو تمہیں قرآن آیت تطہیر مارا تو تم نا کلین سے معلوم ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا۔ میں نے ہر رجز، گندگی، برائی، آلودگی، جس کے دل میں نفرتیں، ضد، حسد، جلن، بغض، کینہ، کپٹ، جو کچھ بھی اگر انسان وہ کیا بولتے سو، گندگی بولتے سو، کیا بولتے سو، رجس بولتے سو، کیا بولتے سو، یہ رجس جو ہے وہ گندگی بولتے سو، جس کے دلوں میں اللہ کا ذکر نہیں، جس کے دل میں محبت قرآن نہیں، جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں، جس کے دل میں حسد بچائے، جلن بغض بچائے، دنیا بچے، اسے بولتے سو رجس بولتے سو، کیا بولتے سو، رجس، خالی غلیظی کو نہیں، رجس گندگی کو، برائی کو، آلودگی جو بھی ہمارے دلا میں آتی ہے، دماغ میں آتی ہے، غلط چیزیں، وہ سبھی اللہ تعالیٰ کیا بولے سو، اسے رجس بولے سو۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے اہل بیت کو پاک کردہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے گھر والوں کو، کیس کا مطلب گھر اور والوں کو، تمہارے گھر کی نسبت میں جو بھی رہتی ان کو میں پاک کرتا ہے، ان کے نزدیک نہ گندگی آتی ہے، نہ برائی آتی ہے، نہ آلودگی آتی ہے، کوئی چیز ان کے نزدیک آش نہیں سکتی، کوئی چیز ان کے نزدیک آش نہیں سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ تو گھر خانقاہ، گھر مسجد، گھر عاشور خانہ، گھر، یہ سب چیزیں کس کے گھر آئے ہیں؟ اہل بیت کے گھر آئے ہیں۔ اب مسجد کے اندر گئے، جاتے ہی کیا کرنا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بولتی نہیں بولتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب رسول اللہ کا نام لیتے ہی، درود پڑھتے ہی علیہ وسلم لیا۔ اب مسجد کے اندر بھی گھس رہی تو کیا ہوتا ہے؟ نام لے کو سلام مارنا، کسے مارنا؟ پہلے سلام کر رہی سو اللہ کی عبادت کو، جا رہی سو اللہ کی عبادت کو، نماز پڑھنے، نئی ذکر کرنے، اعتکاف بیٹھنے، مسجد میں جا کو بیٹھ رہی، کرنا کیا؟ اندر گھستے ہی میرے نبی اور آل نبی کو سلام مارنا۔ کیا مارنا؟ جب تک نبی اور آل نبی سے سلام مار کو اجازت نہیں لیتے، تم نہ مسجد میں انٹری ہے، نہ خانقاہ میں انٹری ہے۔ کی مارتے سو سلام، کی مارتے سو، ایک دیکھو کس کے بھی گھر میں گئے تو ہمیں کیا کرتی؟ کون کو تو السلام علیکم کرتی، کیا بولتی؟ مطلب کیا ہے؟ وعلیکم السلام کر کو بولے تو آٹومیٹکلی اسے ہمیں جواب دیا سرکار، اجازت دیا سرکار، بات کرنے کی اجازت دیا سرکار۔ ایسا یہ جو ہے اہل بیت کا گھر، اہل بیت کا گھر، اس کے اندر نہ گندگی آتی ہے، نہ برائی آتی ہے۔ برکت جو انسانوں کو خانقاہ میسر ہوا، جو انسانوں کو مسجد میسر ہوئی، جو انسانوں کو اللہ کا گھر میسر ہوا، نبی کا گھر میسر ہوا، غوث پاک کا گھر میسر ہوا، اسے مبارکباد، اسے بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھی ہدایت ملی۔ کی کر کو بولا تو یہ دلیل مل گئی، اسے اللہ تعالیٰ پاک رکھا ہے، پاک سوچائے، پاک سمجھائے، اسے پاک سمجھنے میں، اچھا سمجھنے میں، مومن سمجھنے میں، انہیں اس کے گھران تک بلا لگایا، اس کے گھران تک بلا لگایا، بٹھایا،
اور پاک جگہ سے پاک انسان سے ذکر کرایا، درود پڑھایا، یاد الہی کرایا، یاد نبی کرایا، یاد اہل بیت کرایا، یہ اس سے بڑی دلیل کیا ہونا ہمارا قبول ہوا نہیں ہوا؟ اگر قبول ہے تو یہ دلیل دیکھ لو کہ جو انسانوں کو اتنی دور بلا کو بٹھا کو اس کے زبانہ سے اللہ اس کے رسول کا نام لینے کی ہدایت کرتا نا، اس سے بڑا کرم کیا ہونا؟ یہ قبولیت کا درجہ نہیں تو اور کیا؟ یہ قبولیت کا درجہ نہیں تو اور کیا؟ یہ ایک چیز تو معلوم ہوگی کہ دیکھ لو جو آئے مبارکباد، جو آئے بہت بہت مبارکباد، اللہ تعالیٰ ان کی ہر تمنا کامیاب عطا فرمائے پورے، اور زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے، اطاعت عطا فرمائے، اور ان کی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے برکت۔ عید کا دن، عید کی رات، عید جائزہ، ذرا لیٹ اسیج کرے اس کو بولے تو ذرا زیادہ جگ لے تو آج تراویح تو نہیں ہے، کام بھی تراویح جانے کا نہیں ہے نا کون بھی، کیونکہ تو کل ختم ہوگی تراویح، آج تراویح نہیں ہے۔ سکون سے 5-10 منٹ بیٹھو، سن لو عید کیسا، عید کیا چیز، عید کیا ہے، کیا حکم ہے ہمارے بزرگان دین کا، جسے ہمیں مانتی، جسے ہمیں صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے، یہ قرآن سے مطلب۔ اور ایک مطلب کیا ہے؟ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جس پر تو نے نعمتیں تمام کی، جس پر تو نے نعمتیں تمام کی ہیں۔ دیکھو انعام کے واسطے بہت سے بزرگاں آتی، بہت سے ولیاں آتی، ان کو ولایت ملتی ہے، غوثیت ملتی ہے، قطبیت ملتے ہے، 1,24,000 انبیاء آئے، کم و بیش نبیاء آئے، صالحین آئے، صدیقین آئے، شہداء آئے، الگ الگ طریقے کے ولیاں ملتی ہیں، الگ الگ طبقے کے غوثاں ملتی ہیں، خطبہ ملتی ہیں، خلندانہ ملتی ہیں۔ اب ہزاروں لاکھوں طریقے کے ہیں، ہزاروں لاکھوں، ذرا جنے شادی نہیں کرتے، ذرا جنے جنگل کو چل جاتی ہیں، ذرا جنے کمانتی نہیں، ذرا جنے کماتے ولیاں بنتی، ذرا جنے بچے پیدا نہیں کرتے، ذرا کنے بچے پیدا کرتی، ذرا کنے شادی کرتی، ذرا کنے نہیں کرتے، رقم کے ولیاں، ذرا جنے نماز سے، سب جنے تو نماز پڑھتی، فرائض تو پورے پڑھتی، فرائض جو ہے وہ پوری کرتی، ذرا جنے ذکرات کے اندر زیادہ انٹرسٹ لیتی، ذرا کنے نماز میں زیادہ انٹرسٹ لیتی، ذرا کھلانے میں انٹرسٹ لیتی، پلانے میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔ ایسا الگ الگ طبقے کے اندر اللہ تعالیٰ کون سی ان کی ادا پسند آتی ہے، وہ ادا کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ ان کو ولی بنایا، مومن بنایا برکت۔ اب یتے لاکھوں ہزاروں آدمیاں جس پر اللہ تعالیٰ انعام کرتا جائے، اب وہ بھی رستے الگ الگ ہی نا، وہ بھی رستے الگ الگ ہی نا، نہیں ہے ہی نہیں۔ اس کے واسطے اہل بیت تھا، اہل بیت، جو اہل بیت کون؟ نبی کا گھرانہ، نبی کا گھرانہ، جس کے گھر میں قرآن اتری، وہ ان کو جا کو پوچھے یا حسین، حسن سے بھی پوچھے، حسین سے بھی پوچھے، یا حسن یا حسین، یہ صراط المستقیم کون اور انعمت علیہم کون، انعمت علیہم کون؟ تو امام حسین فرمائے کہ صراط الذین، اللہ تعالیٰ فرماتا سیدھا راستہ چلا، اور وہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس پر انعام دار، جس پر اللہ تعالیٰ انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ چلا۔ یا حسن یا حسین، تمہارا بھی انعام کا راستہ، حسین کا بھی انعام کا راستہ، صحابہ کا بھی انعام کا راستہ، یہ سب بھی انعام کے راستے نا، ہمیں سب کے راستے کو چلنے ہوتا کیا؟ بولے حقیقت میں انعام کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تمام کی، جس پر نعمتیں تمام کی۔ یا حسین کس کے پر نعمتیں تمام کیا سو، کس کے پر نعمتیں تمام کریا سو؟ تو امام حسین علیہ السلام فرماتی، اے میرے رسول اللہ کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کیا تمہیں غدیر کے دن تھے کیا، یوم غدیر کے دن تھے کیا؟ بولے اون تھا۔ اس دن آخری آیت کیا اتری سو؟ قرآن میں وہ آخری آیت اتری سو کیا؟ اس کے بعد جو آیت اتری پہلے بھی اتر کو ہی، قرآن میں ریپیٹڈ آتا ہے، بار بار آتی نا، یہ کہیں کو آخری آیت بولتے اس کو بولے تو یہ آیت آخری ہے، اس کے بعد جو بھی ذرا آیت آئے 18 20 50 آیت آئے تو وہ آپ کو پہلے بھی آپ کو تھے، پہلے بھی آپ کو تھے، وہ آیت اس کے بعد میں اترے، مگر یہ جو آیت ہے جو خاص یوم اکملت علیکم لکم دینکم وہ ہے نہیں، وہ آیت آپ کو وہ آخری ایک ہی وہ اس دن یوم غدیر کے دن اتری سو۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آج اس دن تمام نعمتوں کو، کیا بولتا ہے؟ تمام نعمتوں کو، پورے کائنات میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں جو بھی ہے وہ ساری نعمتوں کو میں نے آج تمام کر دیا۔ کیا؟ پوری نعمتوں کو آج میں نے تمام کر دیا، اور میں نے یہ دن آج میں
دین سے راضی ہو گیا، مکمل ہو گیا اور میں سرٹیفائڈ کرا دیا. تو فرماتی ہیں کیا یہ آیت اتری نا؟ وہ اتری. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتی نعمتوں کو تمام کر دیا. کون سے دن کیا؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مشکل کشا کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کو تب اللہ تعالیٰ یہ آیت اتار کو بولتا ہے پورے نعمتیں تمام کر دیا. اور وہ جو راستہ ہے وہ خصوصاً جس پر تو نے نعمتیں تمام کری وہ علی کا راستہ ہے. میں حسن بھی علی کے راستے پہ چل رہا ہوں، میں حسین بھی علی کے راستے پہ چل رہا ہوں. 12 کے 12 پورے امام، 11 کے 11 امام علی کے راستے پہ چل رہے. دنیا میں ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر قلندر، ہر ابدال، ہر اوتاد اور ہر مومن بھی اسی راستے پہ چلتا سو، علی کے راستے پہ. یہاں معلوم ہوا کہ علی کا راستہ آکو صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے نعمتیں تمام کری وہ علی کا راستہ، وہ فرسٹ راستہ. وہ اب علی کے پیچھے کون گئے، ان 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 کے پیچھے کون گئے. ہمیں ان کا دامن پکڑی، سمجھ گئے. اب یہ نہ کو سمجھو ان کا دامن پکڑے تو علی کے راستے کو نہیں کرو. علی خدا کی قسم ہر کائنات میں ہر بزرگ بھی علی کے پیچھے تھے. کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں یا اللہ یہ میرے علی ہیں، یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے. جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے ان سے محبت کر، جو ان سے جنگ کرے ان سے تو جنگ کر. یا اللہ تو جو ان سے محبت کرے، جو لوگ ان سے محبت کرے اور وہ لوگوں کو اگر دوسرے لوگ محبت کرے، کون لوگوں کو؟ ان سے محبت کرنے والوں کو، وہ لوگوں کو کون تے بھی محبت کرے تو یا اللہ انہیں بھی تو محبت کر، انہیں بھی محبت کر. یاد رکھ لو. اب یہاں دلیل ایسا آگی، اب علی سے، حسن سے، حسین سے، فاطمہ سے محبت ایسی ہے کہ یا اللہ ان سے محبت کرنا. اب فرض کرو حضرت سلمان فارسی محبت کرتے، حضرت بلال محبت کرتے، حضرت ابو بکر محبت کرتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے، انہوں محبت کرتے. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا اللہ تو ان سے محبت کر، تو حضرت بلال سے محبت کر، حضرت سلیمان فارسی سے محبت کر، حضرت مقداد عمار سے محبت کر، حضرت ابو بکر سے محبت کر. اب رسول کے فرمان کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر سے محبت کر رہا ہے، حضرت بلال سے محبت کر رہا ہے، حضرت مقداد سے محبت کر رہا ہے، ابو ذر غفاری سے محبت کر رہا نہیں. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان سے کیا بولتی ہیں یا اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے اگر کوئی محبت کرے تو ان سے بھی راضی ہو جائے. اب تمہیں سلمان فارسی سے محبت کرے تو اللہ اس میں بھی راضی، تمہیں حضرت مقداد سے کرے تو ان سے بھی راضی. ایسا یہ سلسلہ با سلسلہ یہ چلتا سو قول محمد کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ سلسلہ چلیا سو. اور یہ جو عید ہے جو یہ جو عید ہم ہی نہیں خود سی اب یہ عید الفطر، یہ 2 عیداں ہم کیسے 2 بڑے عیداں کرتے، 2 بڑے عیداں. ادبیاں کو کیا ہے ٹینشن کیا ہے عیداں کا کہ سب سے بڑی چیز نئے کپڑے نہیں، نئے کپڑے پہننا، باہر جانا، ملنے جانا، یہ کرنے جانا، پھر کر وہ کرو. مناخہ مناقہ، گلے ملنا، مسافہ کرنا، یہ سب چیزیں یہ جائز ہے، یہ سب چیزیں کرنا ضروری ہے. کرو. کرنے کے بعد یہ بھی یاد رکھو کہ ہم نہ یہ محبت اہل بیت کی محبت کے واسطے یہ ختم نہیں، یہ عید آپ کو ہم نہ ختم نہیں ہو جا رہا. بہت جنے کیا سوچتے ہیں کہ یہ عید آئی تو پورا ہم نہ ختم ہوگا، پھر ہمیں سال بھر تک فری ہو گیا کرو. وہ سبھی کسے لوگوں کو جو سال کے مسلمان ہوتے نہیں، ایک جنے چال کے مسلمان ہوتے، ایک جنے سال کے مسلمان. چال کر کو بولو تو ہر چال میں اسلام دکھتا، ہر چال میں اسلام دکھتا. یہاں خالی اب رہتی نہیں نماز، یہاں جمعہ کا نماز ہی رہتا ہے، پورا نہیں جاتا، پورا دن ہر دن نہیں جاتا، جمعہ کو جاتا. یہ ایک جنا کیا کر کو بولا تو ان سے بڑا نمازی کون کر کو بولا تو سال میں ایک بار کا نمازی رہتا، عید الفطر کا نمازی رہتا، عید الضحیٰ کا نمازی رہتا، ایک جنا شعبان کا نمازی رہتا. ایسا مسلمانہ میں نہیں، مریدہ میں چھیں، مریدہ میں چھے سال کے نماز یاہیں، بارب کے نماز یاہیں، دن میں کہتے بھی لڑک لے کو
یہ کہ نماز ویسا نہیں ہے. نماز ہر دن ہے. سو وہ سال کا نمازی رہا تو بھی انہیں پوری چھوڑ کو سال میں ایک بار ڈنکی مار پا کر بولے کیا قبول ہو جاتا ہے؟ سزا ہے. یاد رکھ لو 5 وقت کی اگر نماز چھوڑ رہا ہے اسے سزا ہے. انہیں ایک بار آپ کو میں جمعہ کو پڑھ لیا کر بولے تو کیا پورے وارم کی نماز کو بھلا چھوڑا ہوتا؟ اللہ نہیں، سزا دیتا ہے. سزا بھگتنا. ایسا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عید کا دن جو عید کا دن ہے وہ بہت بڑا دن ہے، انعام کا دن ہے. مولا علی فرماتی کہ عید اسے بولتی جس دن ہمیں گناہ نہیں کرے. جس دن ہمیں گناہ نہیں، یاد رکھ لو ہر دن بھی عید ہو سکتی ہے. کب؟ جس دن ہمیں گناہ نہیں کرے. گناہ نہیں کرنا کا تو مطلب کیا؟ نماز نہیں چھوڑے. جس دن ہمیں اوراد نہیں چھوڑے، جس دن ہمیں اچھا کام نہیں چھوڑے، وہ دن ہماری عید. عید نئے کپڑے پہن لینے سے، عید کی نماز کو جا کو آ جانے سے عید نہیں ہوتی. عید کا مطلب کیا ہے؟ جس دن ہمارے ہاتھوں سے گناہ نہ ہو اس دن ہماری عید. اس دن ہماری عید. اصل میں جو عید تھی جو رمضان کے اندر ہمیں جو کر لے گا نہیں کہ رمضان کے ہمیں گناہ نہیں کرتے تھے، نماز میں تھے، ذکرات میں تھے، وہ آپ کو ہم نہ عید. اب دیکھو سما ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟ سب جنے گناہ میں پورا مہینہ کمایا سو پورا یہاں برباد کرتا تھا. پورا ایک رات میں، آج رات میں پورا برباد کر رہا تھا. آج کتنا معتبر دن، آج کتنا بڑا دن، آج لیلۃ الجائزہ. آج اللہ تعالیٰ ہم نے کیا دیتا سو پورا ایگزام دیا، مہینہ بھر جاگے، رات کو جائے، پیسہ خرچ کرے، جان خرچ کرے، ایمان خرچ کرے، سب کچھ خرچہ کر کو آپ آنے کے بعد کیا ہے؟ اب ہمیں اللہ کے پاس ہمیں وہ مانگنے کا دن کیا دیکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولا میں دیتا ہوں. عید کے دن میں دیتا ہوں. کیا مانگتی؟ مانگو، دیتا ہوں. اب ہمیں منگنا نہ اللہ کا نہیں. منگنا کر کو بولے تو ویسا سوچ حالت میں منگنا، نمازی حالت میں منگنا، ذاکر حالت میں منگنا. ہمیں ترس کو تڑپ کو وہ عبادت کے ذریعے جیسا پاک کر کو ہم نے بٹھایا رمضان کے اندر ہے، وہ حالت میں ہمیں منگے کر کو بولے تو دیتا سو. ہمیں ناپاک ہو گئے تو ایک ہی خالی چاند دیکھتے کے ساتھ ناپاک ہو گئے تو دے رہا ہے. اس کے واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے آدمی کو دل کو لگا بہت جانے ذرا کھلے لے لیتی ذرا کی کر بولے تو نہیں آئے، غلطی ہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیز کو تنبیہ دیے. یہ کیا ہے بولے تو ممبر رسول کے اوپر چڑھ رہی، ممبر رسول کے اوپر رسول اللہ چڑھ رہی، مسجد نبوی صحابہ پورے رسول اللہ کا ممبر خود رسول اللہ اس کے اوپر چڑھ رہی. سو پہلی سیڑھی کو چڑھے آمین کا، دوسری کو چڑھے آمین کا، تیسری کو چڑھے آمین کا. ایک عجیب لوگوں کو دکھا صحابہ کو، یا رسول اللہ کبھی بھی نہیں سرکا آمین آمین بول رہی نا، ذکر کر لے چلتے اللہ اکبر بول لے چلتے، آج آمین آمین بول لے چڑھ رہی نا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر کھڑ کو عصا پکڑ کو بولے یہ جو 3 بار میں آمین کریا کی وہ بولے تو جبرائیل میرے پاس آئے. کون آئے تھے؟ اور جبرائیل آپ کو میرے سامنے کھڑ کو کیسا سامنے کھڑ کو رکھ. جبرائیل قبلے کی طرف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی طرف کھڑ کو ہاتھ اٹھائے. جبرائیل ہاتھ اٹھا کو دعا مانگ رہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور فرشتے اور میں خود، اللہ فرشتے اور میں خود، یا اللہ بدوا کرتی، لعنت بھیجتی جس شخص کو رمضان ملے اور اس کا احترام نہ کرے. اللہ کی بھی لعنت، فرشتہ کی بھی لعنت، میری بھی لعنت. یا رسول اللہ تمہاری بولے لعنت کر. کیا بولے؟ لعنت کر. ممبر رسول کے اوپر کھڑ کو لعنت بھیجے. کسے؟ جو رمضان کا احترام نہیں کرے، رمضان کا احترام نہیں کرے. نہیں یہ اتنی بڑی چیز ہمیں کہتے بھی بول ڈالے تو گالیاں دیو نکو، کیا بھی بولو نکو. اللہ کا رسول ہاتھ اٹھا کو بدوا کریا، لعنت اس کے اوپر ہے. اب مجھے یہ بولو کوٹ کا آرڈر آیا، کیا آگا؟ کوٹ کا آرڈر آگا حجاب اسکولوں میں کوسے گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں پہننے جانا کرو آگا تو مانتی نہیں مانتے. اب بدلانا کو بولے کون بدلانا؟ سپریم کورٹ بدلانا. کون بدلانا؟ سپریم کورٹ بدلانا. اب کون سا بھی جا کو سول کورٹ میں نیچے کے کوٹا میں جا کو بولے تو منسٹر بولے تو سی ایم بولے تو آدمی بولے تو نہیں ہے سو نہیں ہے. اب کون بدلانا؟ اب بتاؤ کائنات میں رسول سے بڑھ کو سپریم کورٹ ہے کہ رسول ہے؟ اب وہ سپریم کورٹ میں پوری سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ بولا جائے جو رمضان پایا احترام نہیں کرے. احترام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ روزہ رجانا سے نہیں. روزے میں کیا تھا؟ نماز نہیں. روزے میں کیا تھا؟ تراویح نہیں. روزے میں کیا تھا؟ اللہ کا ذکر سے اس کی زبان کو ترک کریا نہیں.
اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیا تھا. کسے بند کریا سو؟ شیطان کو بند کر دیا. کیا دکھایا سو؟ دیکھو میں شیطان کو بند کر رہا ہوں. صبح کے دن تمہیں فالٹ نہیں بولنا. شیطان ہم نہ بھڑکا دلیا اس کے سوگا کر کو. تم نہ معلوم ہونا تو شیطان میں اتنا بسالی تمہارے خون کے اندر ہے اور خود اتنے بڑے شیطانہ ہوگی. اللہ کا ذکر چلتے رہتا, تاخراتاں چلتے تھے, ذکراں چلتے تھے, سو لے رہتے تھے. کیا رہتے تھے؟ سو لے رہتے تھے. وہ بھی رمضان کا مہینہ پکار کو بولتا سو, ایک کی جگہ 1 لاکھ, ایک کی جگہ 1 لاکھ. ہے کوئی مجھے پکارنے والا؟ ایک کی جگہ 1 لاکھ. لینے والا کون تھا؟ نہیں. بہت بڑی یہ نا. اب وہ احترام کو احترام کسے بولتے سو؟ معمولی سا ایک پیر صاحب آ رہا ہے, کیسا اٹھ کو کھٹتی ہیں, اٹھ کو کھٹتی. اب رمضان آ رہا ہے کر کو بولو کہ کون بھی سولے کرتا ہے. ہاں, ملیانہ مہینہ 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ خانخایاں کھلایا, مسجداں کھلایا, کووڈ کے اندر جیتے کی مرتے کی. یہ اتنا بڑا دن دکھایا نا ہم نا. ہمیں لے لینا آئندہ سال گھتیں کی جاتی کی کیا ہوتی کی کتنا ہوا تو بھی کیا تو بھی تم نہ کس کا دوسرے کا نام گوائے کی. تمہارے جو خبر کے جو دوش ہے وہ دوش تم نہ بنا کو دیے تیار کرو تاکہ تمہارے جسمان کو تمہیں پاک کر لو, تمہاری روح کو پاک کر لو, تمہارے ایمان کو پاک کر لو. قبر میں گئے ٹائم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی نا, ان کو آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا نا, اے نبی تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے سامنے سے کوئی رجس گندگی آلودگی پاک کر دے اگر بولے نا. اب ہمیں رجس گندگی گئے تو رسول اللہ ہم نہ دکھتی ہیں, آتی ہمارے سامنے نہیں آتے کہ یہ پاک کرنے کا مطلب کیا ہے. خبر میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونے کے واسطے ہمارے آنکھیں پاک رہے تو رسول کو دیکھ سکتے سو, ہماری دل پاک رہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان سکتے سو, ہمارے کانا پاک کو رہے تو یہ سب چیزیں کی بہت بڑی چیز ہے. یہ ذکرات کہیں کو کرتی ہے, کیا کرتی ہے, کیسا کرتی کر بولو تو. اب خبر میں جاتے ہی کیا ہوتا ہے, مر جاتی نہیں, روح نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر روح پھونکتا ہے, اندر ڈالتا ہے. روح پھونکتے ہی کیا ہوتا ہے, انہیں اندھیرا رہتا ہے, منا ٹن گھابرا رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. فرشتے آپ کو اٹھ کتی گا, فرشتے آپ کو اٹھ کتی گا, من ربو کا تیرا رب کون, تیرا رب کون, تیرا رب کون کرو پوچھتی گا. انہیں اسے ٹینشن نہ, اسے جورو کی آواز سن لے تھا, صبح کو بچوں کی آواز سن لے تھا, نہیں دنیا کی آواز سن لے تھا. آپ کون سی آواز سن رہا سے نہیں, پوری جگہ بند ہے. اب وہ پریشان کی حالت میں انہیں جواب ہی نہیں دے سکتا, پریشانی کی حالت میں جواب نہیں دے سکتا. پھر منہ کھلتا بھی نہیں کرتے, سنے بھی نہیں آتا کرتے, دکھتا بھی نہیں کرتے. اب مٹھی گٹی پڑھ کو رہے تو دکھتا کیا, اسے سنے بھی نہیں آ رہا ہے, دکھ رہا بھی نہیں, بول رہا بھی نہیں. یہ اتنی پریشانی کی حالت. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں خبر کی ایسی پریشانی ہے, صحابہ کاپ کو رونے شروع کرتی ہیں, یا رسول اللہ یہ حالت کیا مٹی کے اندر, بولتے ہیں ایسی حالت ہی چلتی ہے. پھر کسے یا اللہ بچتے سوئی مٹی کے اندر, بولتے ہیں جو دنیا میں میرے اللہ کا ذکر کرے, جو اللہ تعالیٰ کا جو اپنی زبانوں سے ذکر کرے, ان کی زبان خبر میں بھی بند نہیں ہوتی, ان کے کان خبر میں بھی نہیں بنتے, ان کے آنکھ خبر میں بھی بند نہیں ہوتے. آنکھ بھی نہیں بند ہوتے, کان بھی نہیں بند ہوتے, یہ بھی نہیں. اس کے واسطے بولتے سو آپ کو بیٹھو رہے, بکور منہ سے ذرا بکتے رہے تو, کانا سے سنتے رہے تو, نظراں سے دیکھتے رہے تو کیا ہوتا ہے, ہم نا وہ دیدار ملتا نہیں. کر کو بولے تو نزا کی حالت بھی ٹینشن, نزا کی حالت میں پڑھو گا تو بھی پڑھ رہا نہیں ہونا. کی نہیں پڑھ رہا ہے, پریکٹس ہی نہیں نا. پڑھو کو تو نہیں رہے, میں پیسے رکھی ہوں بینک میں وہ نکال لے کا کرتا, یہ پڑھو رکھو تو میں زیور رکھی ہوں نکال لے کا کرتا. جنم کی عادت جنازے تک کرتے ہیں. تمہیں جنم کے اندر اگر ذکر کی حالت ڈال لے تو ذکر کی حالت میں تمہیں نزا کی حالت میں مرتی, نزا کی حالت میں مر گا, لا الہ الا اللہ ایمان کو مر گا تو سمجھ لو تمہاری خبر بھی اچھی, تمہاری محشر بھی. ایمان کی حالت میں نہیں مریا تو یہ ایمان کی حالت جو ہے, ایمان کی حالت جو بنانے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آسان طریقہ کیا بناؤ, تمہارا رمضان اچھا بناؤ. کیا بناؤ گے, تمہارا رمضان اچھا بناؤ, تمہاری نزا کی حالت اچھی بنتی. کان کھول کو سنو, تمہارا رمضان اچھا بنیا تو نزا کی حالت اچھی بنتی ہے, تمہارا رمضان خراب ہوا تو نزا کی حالت خراب ہوتی ہے. اس کے واسطے یہ چیز کرے, محنت کرے, مشقت کرے, مریداں بہت سی محنت کرے, ان کو مبارکبادی, اللہ تعالیٰ ان کو اور اضافہ عطا فرما دے. اور جو رمضان جو ختم ہوا یہ بھی یاد رکھو, اللہ تعالیٰ بانٹنے والا, کیا بانٹنے والا, آج کی رات کو کیا نعمتاں برکتاں, کیا بڑھتا ہے, نعمتاں برکتاں سلامتی, انعام دینے والا. کیا دینے والا, سمجھ گئے. انعام کس کے ہاتھ سے دیتا ہے, جس پر اللہ تعالیٰ نعمتیں تمام کر دلیا. کیا کر دلیا, مطلب کیا ہے, پورے نعمتاں دے دلیا. کسے دیا نعمتاں پورے,
کس کا نہیں دیا نعمت؟ اب جب نعمتیں تمام کر ڈالیا تو عید کے دن کون سی نعمت ملتی سو؟ نعمتیں تمام کر ڈالیا تو عید کے دن کون سی نعمت ملتی سو؟ اب اللہ تعالیٰ کیا تھا پورا خالی کر ڈالیا، پورا آج میں اتمنت علیکم نعمتی، پورا میں تمام کر ڈالیا میں نعمتاں کس کے اوپر؟ وہ دن کے اوپر، وہ مولا علی کے اوپر نعمتیں تمام کر ڈالیا، رسول اللہ کے تھرو مولا علی کو نعمتیں تمام کر ڈالیا۔ اب کیا ملتی ہم نا عید کو گئے تو عید کی نماز میں عید کے دن نعمتاں کس کے نے پوچھتی نعمتاں؟ اب ہے سچ کون تو دروازہ؟ اب یاد رکھ لو، آدمی سوچتے رہیں گے اللہ کے پاس ملتی ہے، رسول اللہ کے پاس ملتی ہے، وہاں اللہ رسول مل کو یہاں نعمتاں تمام کر کو ہی، ہاں قرآن بولتا میں نے نعمتوں کو تمام کر دلیا۔ اب تمہیں جا کو پورے رمضان کے اندر علی کو چھوڑ کو عبادت کرے، عید کے دن بھی علی کو چھوڑ کو عبادت کرے، آخری میں رزق بانٹتا سو چلی، نعمتاں بانٹتا سو چلی، سلامتی بانٹتا سو چلی، برکتیں بانٹتا سو چلی۔ اب تمہیں پہچان کرے تو نہ تمہیں سبھی معلوم ہوتا سو، دیکھو اب تمہیں وہاں راشن بانٹتی نہیں، آش بانٹتی، کیا تھی بانٹتی، ذرا شناخت کر رہا تو کیا کرتا ہے؟ فرسٹ بلاتا ہے، آؤ یجمان آؤ سامنے آؤ، سموسے بانٹ لے کھاتی مسجدان کے اندر، خان خانے کے اندر، شناخت والا رہا تو بولتی نہیں بولتے، یہ چلتا نا، شناخت بنا لو علی سے، علی سے رمضان، علی سے شناخت بنانے کے دن علی کے رمضان کے بعد آپ کو کیا کرتے سو؟ رمضان کے اوپر آپ کو کیا جی کرتے؟ پورا بگا علی شناخت پکڑ لیے، علی آنے والے، علی کی رمضان کے اندر یہ پوری عید بھی، یہ بھی عید بھی کسے؟ بدر میں علی، بدر میں تو حقیقت بول تو عید کی بدر 313 رسول اللہ کے ساتھ، وہ بھی دبلے پتلے، چلو کر کو بولتی مدینے میں گئے رسول اللہ، ایک سال تھے، ایک سال ادھر، دوسرا سال بدر ہوا، دوسرا سال بدر ہوا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہوئے، جنگ کا اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے جاؤ جہاد کرنا۔ اب رسول اللہ مدینے میں بیٹھ کو مسجد نبی میں سناتے ہیں اللہ کا حکم ہے، کون کون نکلتی گئے سب پورے مسجد سے نکل گئے، نکلتی گئے ایک ساتھ نکل گئے، کہاں نکلتے سو؟ جنگ کو نکل رہی سو، گھرانگ نکل رہی سو، کیسا آن لائن سے کیسا نکلتی، سر کر کو نکل گیا پورا، پوچھتی نواب کہتے بھی نو علم کا سورہ فاتحہ کہتے پوچھتے کیسا آن لائن سے نکلتے ایسا نکل گیا پورے۔ بیٹھے کون؟ 313، کون بیٹھے؟ رسول جیسی ہستی کو ہزاروں میں 313 ملے تو ہماری کون سی اوقات؟ ہم نہ 2 ملے تو بھی کافی، ہم نہ 2 ملے تو بھی کافی، ہمیں کہاں سے پورے کو پکڑ لے کو گھچیڑ لگ جانے کا، بھاگے تو پہلے بھاگو گتا سو، پہلے بھاگو گتا سو، 313 میں 2، وہ ہزاروں میں 313، اب 313 بیٹھے، اب کیا بھی نہیں، خالی بھروسہ رسول اللہ، نہ تلوار ہے، نہ ڈھال ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ گاڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سو خالی زبان محمد کے اوپر بھروسہ نہیں، سب جنے پیسے پر بھروسہ کرتی، عہدے پر بھروسہ کرتی، تلوار پر بھروسہ کرتی، اپنی طاقت پر بھروسہ کرتی۔ یاد رکھ لو، پیسے پر بھروسہ کرنے والا، پبلک کو بھروسہ کرنے والا، طاقت کو بھروسہ کرنے والا کبھی اسلام دین نہیں چلاتا، بھروسہ محمد والے محمد کو کرنے والا دین چلا۔ یاد رکھ لو، تمہیں بھی لوگاں بھی یاد رکھ لو، تمہیں بھروسہ کریں انہیں آیت میں آتوں، انہیں آیت میں آتوں، انہیں آیت میں آتوں، بدر دیکھ لو کون آیت میں آتوں گیا سو، رسول جیسی ہستی کو چھوڑ ڈالے۔ یاد رکھ لو، پاور کیا ہے سو؟ پاور محمد والے محمد، پاور کیا ہے؟ غوث و خواجہ ہمارا پاور، ان کی زبان پر بھروسہ کر لے کو ہمیں چل جانا۔ گئے 313 گئے، 313 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ایک ٹیلا ڈال کو بیٹھے، ایک جھوپڑی ڈال کو بیٹھے، یا اللہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، جو ہمیں ذکر بیٹھتی نہیں، ہمیں جو ذکر کرتی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کا ذکر۔ کس کے اعظم؟ اسم اعظم۔ وہ اسم اعظم کی طاقت میں جبرائیل اتر گئے، بولے کیا ہونا؟ بولے اگر آج میں یہ جنگ نہیں جیتیا تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کون ملی؟ زمین کے اوپر لا الہ کا پرچم بلند کرنے والا کون بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا۔ دماغ میں یاد رکھ لو، کیا نہیں ہوتا سو یہ جنگ نہیں جیتو، لا الہ الا اللہ بچتا نہیں، کیا نہیں بچتا؟ پہلا فرض اسلام کا نہیں بچتا، پہلا فرضش نہیں تو نماز کوسی، روزہ کوسا، حج کوسا، زکات کوسا، رمضان رہا تو تمہارا عید آنا سو، رمضان ہی نہیں تو عید کئی کی، رمضان نہیں تو عید کئی کی، پہلے لا الہ یا اللہ لا الہ الا اللہ والا کون بھی دنیا میں ایک بھی جنا نہیں بچتا۔ آج مجھے جنگ نہیں جیتا ہے، جنگ نہیں جیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فرشتے، انبیاء، فرشتے کو بھی نبیان کو نازل کر رہا تھا،
فرشتے بھی نبیان کو نازل کرتا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بناتی. علی جاتی، انہوں جاتی، لمبا جنگ چل کے، مگر پورے ملک کو یہ طرف کون رہتی؟ 313 پلس پورے ملائکہ پلس انبیاء، پورے نبیاں، پورے ملائکہ اور 313 ایک طرف، یہاں ہزاروں کی تعداد میں کفار مکہ ایک طرف. اب جنگ چل رہی ہے، گھماسان چل رہی ہے. اب وہ جنگ کا ایک قانون رائٹر لکھتا، نیوز لینے والے کبھی بھی لکھتی کیا انہوں کہتے مرے، انہوں کہتے انہوں ہمارا آدمی، انہیں ہمارا آدمی، انہیں کہتے جنہیں مارا، انہیں کہتے جنہیں بولا. کوئی قانون ہوتا، ان کی طرف سے بھی لکھو رہتی، ان کی طرف سے بھی لکھتے ہیں. اب کربلا بھی کیسا ہی سو، ان کی طرف سے بھی لکھنے والا تھا، ان کی طرف سے بھی لکھنے والا. ایسے بہت سے آبزرورز کرتے. اب الیکشن چلتا تو میں دیکھ لو، الیکشن چلیا تو گاڑیاں میں آبزرورز پھرتے رہتی سینٹرل گورنمنٹ سے، یونائٹڈ نیشن سے، کہ الیکشن برابر چل رہا ہے کیا. انہوں ووٹاں نہیں ڈالتے، ان کا کام کیا ہے؟ فوٹو لے 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 لو پھرتے رہتے. سمجھ گئے؟ وہ زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے سے سبھی، یہ رسول کریم سکھائے سو، اب یہ سبھی سکھ رہی سو، انہیں آبزرو کر لیتے. وہاں بعد میں جنگ جیت ڈالے. جنگ جیتنے کے بعد کو رسول اللہ پوچھتی کہتے ان کے مرے، کہتے تمہارے مرے. بولے ہمارے 13 شہید ہوئے. جو محبت رسول میں مرتا انہیں شہید ہوتا، ان کے واسل جہنم کہتے ہوئے، ان کے واسل جہنم کہتے ہوئے. بولے ان کی آنکھوں تقریباً کہتے ہوئے 70 ہوئے، کہتے ہوئے 70 ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں کون اس کے اندر زیادہ حصہ لیا کی کر کو بولے تو یہاں شباشی لینے کے واسطے جبرائیل بھی کھڑی، میکائیل بھی کھڑی، اسرافیل بھی کھڑی، انبیاء بھی کھڑی، آدم بھی کھڑی، یوسف بھی کھڑی، یونس بھی کھڑی. اب مین آف دی میچ شباش بولنا نا، کائنات کا سب سے بڑا پیر محمد مصطفیٰ، شباشی دینا نا، اچھا کرے گا کو. اب ان کے صحابہ بھی ہیں، نبیاں بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں. حساب پوچھ رہی سو کون کتنے مارے؟ 13 شہید ہوئے ہمارے، 70 واسل جہنم میں. حساب لے لے گا کیا حساب دیکھو، 30 پر 4 کہتے ہیں 30 پر 4 پورے صحابہ، پورے انبیاء، پورے فرشتے مل کو 30 پر 4 کو مارے. کہتے مارے 30 پر 4 کو مارے، مگر علی 30 پر 6 کو مارے. علی 30 پر 6 کو مارے، کیا اکیلے 30 پر 6 کو مارے. بولے یا علی لا الہ الا اللہ کو بچانے والا، لا الہ الا اللہ کو بچانے والا، تیری جو کیپیسٹی ہے پوری کائنات ایک طرف، انبیاء، صحابہ اور فرشتے ملائکہ ایک طرف، انہیں پورا مل کو پاس نہیں ہوئے، تو پورا مل کو 36 مارک کو پاس کرا تھا. کیا پاس کرایا سو؟ بدر نہیں، بدر سے پہلے دعا یاد کرو. یہ اصل میں بدر نہیں، لا الہ الا اللہ بچی سو. کیا بچی سو؟ نہیں. کوئی بھی زمین کے اوپر لا الہ الا اللہ پکارنے والا نہیں رہتا یا اللہ. کوئی بھی زمین کے اوپر اللہ اکبر پکارنے والا نہیں رہتا یا اللہ. تو آج میرے مدد کر، آج میری مدد کر اللہ. یا اللہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، مدد کر میری یا اللہ، تو زندہ ہے، تو حاضر ہے، تو مدد کر کو رسول اللہ بولے. کون بھی اللہ اکبر پکارنے والا نہیں رہتا، لا الہ الا اللہ پکارنے والا نہیں رہتا. اب علی کسے بچائے سو؟ اللہ اکبر کو بچائے سو. آج عید کیا پکارتے سو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یاد رکھو یہ جو نعرہ ہے نہیں، یہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو بچانے والا نہیں تھا، تیری حمد و ثنا کرنے والا نہیں تھا، زمین کو نہیں رہتا یا اللہ. اگر یہ جنگ نہیں جیتے تو یہ صدقہ میرے علی کا، یہ صدقہ میرا، یہ علی کا، یہ کلمہ میرے علی کا، یہ کلمہ جو رسول کریم دعا کرے نہیں. اب وہ پورے مل کو کیا کریں؟ بولیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ نعرے بلند ہوئے. کہاں ہوئے؟ بدر میں. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ کے رسول دعائیں بولتے، لا الہ الا اللہ بولنے والا نہیں رہتا، اللہ اکبر بولنے والا نہیں رہتا، تیری حمد و ثنا گانے والا نہیں رہتا. ایک انسان بھی نہیں بچتا، ایک مسلمان بھی بچتا نہیں اگر یہ جنگ نہیں جیتے تو. اور یہ جنگ جتانے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا؟ میرے مولا کائنات. جنگ جتانے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا؟ میرے مولا
मुश्किल कुशा करम अल्लाह वज अलैहि सलाम का सबसे बड़ा हाथ। अब ये देख लो, अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर बोलने से पहले तुम्हें दिमाग में किसे रखना बोलो, दिल में किसे रखना बोलो, अपने ईमान में किसे रखना बोलो। ये छोड़ को तुम्हें कितना भी पुकार लो, क्या भी पुकार लो, ना अल्लाहु अकबर ना लिल्लाहिल हम्द, ये बचाने वाला मेरा मौला। ये फलसफा, ये हकीकत ईद क्या है? ये हकीकत किस कौन से महीने में हुई सी ईद? जंग कौन से महीने में हुई सी? ये जिद के ऊपर, कौन सी जिद के ऊपर? ये जिद के ऊपर मौला अली मुश्किल कुशा को 17 तारीख को मारने की कोशिश करते। कितने तारीख को? 17 को मिस हो जाती, 19 को कहीं को मारती सर बोलो तो बदर जीत को, या भी कर लो, बदर जीत को वापस जब मदीने को आती है वो 19 रमजान होता है। क्या होता है? 19 रमजान। वो एक साल पहले, कब? ये 2 साल था ना। 19 रमजान दिमाग में रहता। किसके दिमाग में रहता है? या काफिरां को बैटिंग होकर रहती है, देखो मुनाफिकां को बैटिंग होकर रहती है, तो 19 दिमाग में रहता है। जबते 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 साला गुजरती, साला गुजरती, साला गुजरे तो तकरीबन मौला अली मुश्किल कुशा को 40 हिजरी में, 40 हिजरी में मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहहु अलैहि सलाम को क्या करते हैं? 40 हिजरी में जिस दिन बदर जीत को उन्होंने मदीने में एंट्री कराई, कहीं तो 2 दिन हाँ पूरा सामान उनकी नमाजा पढ़ाना था, किनके शहीदा के काम रहता नहीं, मामूली से 2 घंटे 3 घंटे की दावत रहे तो ऊपर नीचे हो जाती, छुप रहा था। अब उन्होंने बदर जीती, सो पहली जंग जीती इस्लाम को, ला इलाहा इल्लल्लाह का बशम 19 को उन्होंने क्या हुए? मदीने को आए। कौन? 2 हिजरी में। वो हिसाब दिमाग में रखे थे इन्होंने। कौन? मुसलमान बने, अंदर घुसे, इस्लाम के अंदर घुसे, मुनाफिका बहुत से ऐसे लोग आते जो बोलते नहीं क्या कि एसपी करके बोलती, एसपी नहीं, एसपी आ जाती नहीं, ऐसा गाड़ियां छोड़ लेती, जुब्बे पहन लेती, कलामा पढ़ लेती, सब पढ़ लो को, हमें भी तुम्हारे आदमी बैयत भी ले लेती, घुसती खानखाया के अंदर की तोड़ने के वास्ते, बर्बाद करने के बाद। ऐसा क्या करता है अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम, मुनाफिकान सभी क्या करे? इस्लाम में आए, दाखिल हुए, मस्जिदा में घुसे, मस्जिदा में रहे, सब रखो बराबर वो दिन जपे। कौन सा दिन जपे? 19 जपे। 19 को जरबत मार, 19 को बदर का बदला लिया। क्या बदला? कितने साल के बाद? 40 साल का, तकरीबन 30 पर 8 साल के बाद बदर का बदला लिया। ये पूरा देखो अहले बैत की मोहब्बत करने वाले को समझ में आता है सब चीज़, कि वो तो एक जिद रहती है आदमी को, जिस दिन हम ना बैटिंग करे वो दिन मारना, वो एक जिद रहती थी। करेक्ट 19 को क्या करें? मौला अली की शहादत करें, मारे। 21 को शहीद हुए, 21 को शहीद हुए की मारे। अगर मालूम था उनको मौला अली मुश्किल कुशा बहुत ताकतवर, मिस होनी खुद यह करती करो, लोगों के अंदर इनका गम भुलाना था, इनकी याद बुलाना था, चाहे खुशी की याद हो चाहे गम की याद हो। तुम ना ले लगा को सामने क्या करता, ले ये चीज देता, न्यामता देता ईद का दिन, अरे न्यामता देता ईद का दिन, अल्लाह ताला बेशक न्यामता देता, मगर तमाम करता लिया ना अली के पर, अलीच ना देना समना न्यामत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत को निकले, अली को अपने बिस्तर पर सुलाया, अली को बिस्तर पर सुलाया। कुरान में आयत उतरती है, वो बंदा, वो मोमिन बंदा जो अपनी जान दिया और मर्जियां खरीदिया। क्या खरीदा? जान दिया और अल्लाह ताला की मर्जी खुदरत खरीद लिया, अल्लाह की मर्जी और खुदरत खरीद लिया। अब मैं गया कि नहीं, ये कपड़ा मैं लिया, पैसे दिया मैं लिया, अब मैं फाड़ दूं कि मैं किसी से भी दे दूं, किसकी माल मिल्कियत में आया कपड़ा है कि पैसे दिया लिया। सैंपल को ले लगा था तो वापस देना था, सैंपल ट्रायल के वास्ते वापस फ्री में लेता तो वापस देना था, नहीं देखो दे दूंगा तो वापस देना, क्या भी हमें बेच नहीं सकते, कट नहीं कर सकते, पैसे दे को ले लगा तो। अली मुश्किल कुशा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत को गए तो अपनी जान दिए। क्या दिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बोले मैं सोतूं तुम्हें बचती क्या, हो तू सोया तो मैं बचतूं। तो अल्लाह ताला क्या करता है, कुरान में बोला जान के बदली मेरी मर्जी खरीदा। अब ये डील किसकी है? अल्लाह ताला डील कर लिया, रसूलुल्लाह ने इन्होंने डील कर लिया। अब नियामत अली के हाथ में, बरकत अली के हाथ में, रिज़्क़ अली के हाथ में, शफाअत अली के हाथ में, हुकूमत अली के हाथ में, इज्जत अली के हाथ में, दौलत अली के हाथ में, शोहरत अली के हाथ में, पूरी जिंदगी हमारे अली के हाथ में, मौत अली के हाथ में, हयात अली के हाथ में, हिदायत अली के हाथ में, ये ईद भी अली के हाथ में, जिसे जिसे बुला को इनाम देना वो भी अली के हाथ में, वो भी
علی کے ہاتھ میں. یہ مرحلہ، یہ فلسفہ، یہ آپ اس کے اندر کا جو ہے بولتے نہیں معرفت، یہ حقیقت اس کے اندر کی ہے، معرفت بھی نہیں، یہ حقیقت، عید کی حقیقت. یاد کرو علی کو، مولا کو یاد کرو. سرکار خود بولی اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو، اپنے محفلوں. اب یہ پورا رمضان ہماری ایک محفل، پہلے رمضان سے لے کو 30ویں روزے تک یہ محفل رمضان کی محفل، یہ رمضان کا مہینہ. اب سجانا کس میں ہم؟ علی کے ذکر سے. اس کے واسطے سجاتے سو، علی کے ذکر سے سجاتے سو، علی کے ذکر سے سجاتے. ایسا میں آیا بہت پیسے والے نذیر صاحب بھائی 100 روپے دیا میں نہیں لیتا کبھی کہیں کو آتی بھی زکات کی فطرہ کی ہے وہ پتی کور میں ڈال کو لیتے سب دیتے 100 روپے کہیں کو کور ہے نا اوپر، اگر کور ہے یا تو لے لیتی، کور نہیں تو کہیں کیا بات کر رہا سو نہیں. ایسا جب تمہارے عبادت ڈائریکٹ دیا تو وہ دیکھا کہ نہیں عبادت تھوکتا اللہ جا رہا ہے. ایسے عبادت ایسی عبادت ہے، نہ وضو سیدھا تیرا، نہ تیرا غسل سیدھا، نہ تیرا دل سیدھا، نہ تیرا دماغ سیدھا، تیرا نہ ایمان سیدھا، نہ تیرا بیٹا سیدھا، نہ تیری جورو سیدھی، نہ تیرا رزق سیدھا. میں کہیں گلی ہوں تھوک کو چھوڑا تھا. اب کیا کرنا ہماری عبادتوں کو ریاضتوں کو یہ پورے مہینے میں کرے نہیں، ہمیں ٹوٹے پٹے کیا کی کرے بہت بھارے کرے نہیں، ٹوٹے پٹے عبادت ہمارے. وہ کیا کرنا اب علی کے سنہرے کور میں ڈالنا. اس کے علی کے سنہرے کور میں ڈال کو اندر کیا کی چار آنے کی 8 آنے کی نہیں. اب دیکھنے والے کو معلوم نہیں 4 آنے کی روپیہ کی، دیکھنے والا کیا سمجھتا کہ ایسا کیا معلوم. جب علی کے کور میں ڈالے تو فرشتے کو بھی دم نہیں کھولنے کے واسطے نہیں. کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا چلا ہر جنگ میں سکہ علی مولا، علی مولا نبی کے دوش پر آیا علی مولا، علی بنا ہم سب کا جو رہبر علی مولا، علی مولا حیدر علی. نہیں ذرا کور میں ڈال کو دے ڈالیں گے. دینے والے بھی کیا سوچتا ہے بہت زیادہ چھین کر کو، باقی کی بھی کیا سوچتی بہت دیاج کر کو. مر کھولیا تو ہمارے ٹوٹے پٹے چارہ نہیں کرتے سو وہ بھی نہیں ہماری اوقات کے. مر جو ہے وہ کرے. جس کے گئے علی کی پیکٹ میں گئے، علی کے کور میں گئے تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا کرتا اپنے محفلوں کو مجلسوں علی کے ذکر سے سجا لے. اللہ تعالیٰ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول عطا فرمانا ہے. اللہ تعالیٰ جو رمضان کی کل عید ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر خاص کرم عطا فرمائے، سارے علی والوں کو خاص کرم عطا فرمائے. جو اس رمضان میں سولے کو نہیں بہت جو کیا کر ڈالے اللہ تعالیٰ آئندہ سال نصیب کر کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ طاقت قوت کرے دے. سدھر جاؤ، یہ سب چیزیں کیا ہے، سدھرو، وقت نہیں رہتا.